کچھ تازہ شعر ہیں۔ لوگ اپنا کسی انسان کو عادی کر کے، لوگ اپنا کسی انسان کو عادی کر کے کیسے رہتے ہیں کسی اور سے شادی کر کے۔ لوگ اپنا کسی انسان کو عادی کر کے کیسے رہتے ہیں کسی اور سے شادی کر کے۔ اس کو ڈر تھا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، اس نے چھوڑا بھی تو چھوڑا مجھے بادی کر کے۔ اور زندگی میں یا اندھیرا ہے یا تم ہو مہتر، میں نے دیکھی ہے کئی بار یہ آدھی کر کے۔ اور کچھ اور تازہ ہیں۔ میں اپنے آپ میں اچھا تھا، ایک نواب تھا میں اپنے آپ میں اچھا تھا، ایک نواب تھا میں، تمہارے ملنے سے پہلے بہت خراب تھا میں۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے آپ میں اچھا تھا، ایک نواب تھا میں، تمہارے ملنے سے پہلے بہت خراب تھا میں۔ مجھے کوئی متاثر نہ کر سکی لڑکی، چنبیلیوں سے بھرے لان میں گلاب تھا میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے کوئی متاثر نہ کر سکی لڑکی، چنبیلیوں سے بھرے لان میں گلاب تھا میں۔ یہی رویہ تمہارا بگاڑ دیتا ہے، وگرنہ پچھلی محبت میں کامیاب تھا میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور کچھ اور دو اشعار ہیں کہ 10 ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ہاتھ میں رہنا آتا ہو، 10 ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ہاتھ میں رہنا آتا ہو، میرے ساتھ وہ رہ سکتا ہے جسے جذبات میں رہنا آتا ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ایک تو میرے شعر سمجھنے کے لیے مجھ کو سمجھنا ضروری ہے، پھر مجھ کو سمجھنے والے کو اوقات میں رہنا آتا ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور پرانی غزل سے کچھ شعر ہیں۔ تلازماں تو محبت میں بھی لگاتا ہوں، تلازماں تو محبت میں بھی لگاتا ہوں، جو مجھ کو ٹوٹ کے چاہے اسے بناتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے نیت، نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے نیت، اداس ہونے سے پہلے میں مسکراتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے نیت، اداس ہونے سے پہلے میں مسکراتا ہوں، تو سوچو کتنی طرح سے میں خوش رکھوں گا تمہیں، میں شعر کہتا ہوں، لکھتا ہوں اور بناتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو سوچو کتنی طرح سے میں خوش رکھوں گا تمہیں، میں شعر لکھتا ہوں، کہتا ہوں اور بناتا ہوں، اب اس کے ساتھ میرا اتنا ناتا باقی ہے، اداس ہوتا ہوں تو اس کے پاس جاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم میں بھی سنا سکتا ہوں؟ نظم ہے شاعر۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ کی شاعر سے کوئی دشمنی ہے؟ وہ شاعر کی مذمت کس لیے کرتا ہے اور تم آیتیں سر پر اٹھا کر شاعری پر تھوکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم وحی کے معنی سمجھتے ہو؟ تمہیں الہام کا مطلب پتہ ہے؟ تمہیں وہ لوگ حسن ابن ثابت کا تعارف کیوں نہیں کرواتے جو تم کو بتاتے ہیں کہ شاعر شر ہے، جھوٹا ہے، فسادی ہے؟ وہ حسن ابن ثابت ممبر نبوی پہ اپنی شاعری گاتا ہوا شاعر، تمہیں معلوم ہے حسان کی خاطر دعائیں کون کرتا تھا؟ تمہیں معلوم ہے حسان کی خاطر دعائیں کون کرتا تھا؟ ارے اقبال کے اقبال کو سر پر اٹھانے والوں، جب اقبال کہتا ہے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، تو تم منہ کیوں چھپاتے ہو منافق ہو؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم شعر کی بنیاد پر اشعار کو دھتکار دو گے، شاعروں کو مار دو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم پہ کیوں روتا ہوں جب تم شاعروں کے کتبے غائب کرتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم پہ کیوں ہنستا ہوں جب تم شاعروں کی قبروں کو ردی بنا کر بیچتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ خضر اس کو بھی امر کر دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تخلیق کاری کس کا شیوا ہے؟
تمہیں کیا لگتا ہے تخلیق کاری کس کا شیوا ہے؟ الہام کس پہ ہوتا ہے اور وہی کس پہ آتی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے شاعر پہ جب الہام ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آنے سے پہلے مصرے کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاعر پہ جب الہام ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آنے سے پہلے مصرے کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ ان کا کون نہلا کر نئے کپڑوں میں کنگھی کر کے ماتھا چومتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم شاعروں کے سوچنے کی حد کو جا سکتے ہو؟ بچے ہو، جہاں تم اچھا بننے کے لیے گھس کے پہنچتے ہو وہاں پہ شاعروں کی مشق کے متروک مصرے باسی ہو کر مرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شاعر وہاں مایوس رہتا ہے جہاں تم مکتی کے چکر میں جانا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاعر کے بارے میں تمہیں جو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے کون جانے، پر میں اتنا جانتا ہوں ایک اچھے آدمی سے ایک برا شاعر بڑا ہوتا ہے۔